اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فی الحکم والمواعظ من نہج البلاغۃ الفقر یخرس الفتن عن حجتہ۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے حکم و مواعظ کے حصے سے تیسری حکمت کو آپ کی خدمت اقدس میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس حکمت میں فرماتے ہیں کہ غربت مرد دانہ کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے۔ جناب والا امیر المومنین مولا الکل علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ارشاد گرامی میں ایک اہم نتیجے کی جانب رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ جب فقر حجت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، جب ایک انسان میں دلیل کو بیان کرنے کا ملکہ ہو، ایک انسان صاحب حجت ہو، لیکن جہاں دلیل کو بیان کرنے کا ملکہ ہے، جہاں حجت کو بیان کرنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس میں صفت فقر بھی موجود ہو، تو ایک انسان میں ان دونوں چیزوں کا اجتماع، ایک انسان میں ان دونوں چیزوں کا ملاب اس کی زبان کو بیان حجت کی قوت سے محروم کر دیتا ہے، گرچہ کہ صاحب حجت ہے، گرچہ کہ حجت کو بیان کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن فقر کے سبب زبان حجت کو بیان کرنے سے محروم رہتی ہے۔ جناب والا مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کو اور اس نتیجے کو جو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا ہے، اس کو ایک حد تک درک کرنے کے لیے فقر اور بیان حجت کے درمیان تعلق کو، رشتے کو سمجھنے کے لیے، اور کس طریقے سے ان دونوں کا میلاب اس نتیجے کو پیدا کرتا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے چند مقدمات، چند تمہیدیں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ حضور، پہلا مقدمہ کیا ہے کہ جو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الفقر یخرس الفتن عن حجتہ، اس روایت مبارکہ میں دو لفظ ہیں، ایک ہے فقر۔ فقر کا معنی کیا ہے؟ جب تلک فقر کا معنی ہی نہیں پتہ ہوگا، اس حدیث کو درک نہیں کیا جا سکتا، اس حدیث کو، اس روایت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے فقر کا معنی پتہ ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ جو لفظ حجت استعمال کیا ہے، اس لفظ حجت کا معنی کیا ہے؟ جناب، حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں یقینی دلیل کو، حجت کہتے ہیں برہان کو، قاطع دلیل کو، ایسی دلیل
جو حق کو بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ لہذا جناب حجت جو ہے دلیل کو کہتے ہیں، حجت برہان کو کہتے ہیں، اور جب حجت دلیل اور برہان کو کہتے ہیں تو واضح سی بات ہے کہ اس کا تعلق جو ہے مادی چیزوں سے نہیں ہے۔ جب حجت دلیل و برہان کو کہتے ہیں تو اس کا تعلق جسم و جسمانیات سے نہیں ہے، چونکہ دلیل جو ہے ذہن میں ہوتی ہے اور ذہن میں سوچیں ہوتی ہیں، اور انسانی سوچوں کا تعلق مادیات سے نہیں ہے، بلکہ انسانی سوچیں مانوی چیزیں ہیں، روحانی چیزیں ہیں۔ لہذا جو متعلق حجت ہے، حجت کا تعلق جس سے ہے وہ روحانی اشیاء ہے۔ جناب یہ جو فقر ہے، فقر کا معنی کیا ہے؟ فقر کا معنی ہے ضروریات زندگی کو پورا کرنے سے عاجز ہونا، ضروریات زندگی کو پورا نہ کر پانا۔ اور جب فقر کا تعلق ضروریات زندگی سے ہے اور ضروریات زندگی جسم و جسمانیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو واضح سی بات ہے کہ فقر کا تعلق جسم و جسمانیات کے ساتھ ہے۔ لہذا جناب پہلے مقدمے کا نتیجہ کیا ہے کہ روایت مبارکہ میں جو حجت بیان کی گئی ہے اس کا تعلق مانوی چیزوں سے ہے، اور جو فقر کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے اس کا تعلق جسمانی چیزوں سے ہے۔ حضور دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ جب انسان فقیر ہوتا ہے، جب ضروریات زندگی کو پورا کرنے سے عاجز ہوتا ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہوتا، تو اس حالت میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرض کیجئے ایک شخص ہے، وہ اپنی ضروریات زندگی ہی کو پورا نہیں کر پا رہا، اس کے عیال بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، تو ایسے شخص کی تمام تر توجہات کس جانب ہوں گی؟ واضح سی بات ہے کہ جب وہ جو ہے اپنے بچوں کو دیکھے گا، اپنی بیوی کی جانب نظر کرے گا، اپنے ماں باپ کی جانب نظر کرے گا، اور اس بات کو دیکھے گا کہ ضروریات زندگی مہیا نہیں ہیں، تو اس کی تمام تر توجہات جو ہے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی جانب ہوں گی۔ اور جب اس کی تمام تر توجہات ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی جانب ہیں، اب چاہے اس کی سوچ و فکر ہو یا جسمانی کام، فقط و فقط اس کا ہدف ایک ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر لیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مہیا کر دی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وسائل کو پیدا کر لیا جائے۔ لہذا جناب دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ جو فقر ہوتا ہے، جو فقیر انسان ہوتا ہے، جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اس کی سوچوں میں فقط ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی فکر میں فقط ایک فکر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے
ضروریات زندگی کو پورا کر لیا جائے۔ اس سوچ و فکر کے علاوہ اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اور اسی سوچ کے ماتحت اس کا عمل ہوتا ہے، اس کا ہر کام اس بیس پہ ہوتا ہے کہ اس کام سے ایسے وسائل پیدا ہوں جو گھر کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لہذا جناب یہ دوسرا مقدمہ تھا۔ تیسرا مقدمہ کیا ہے کہ سیر و سلوک کے علماء عرفانیات ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں، ایک لا بیان فرماتے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان جسم و جسمانیات کے بغیر اگر انسان روحانی کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر انسان مانوی کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے، تو روحانی و مانوی کمالات تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے، جو راستہ ہے، وہ راستہ جسم و جسمانیات سے گزر کر آتا ہے۔ لہذا اگر انسان جو ہے کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر انسان مانوی اور روحانی لذتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جسم و جسمانیات سالم ہو۔ اگر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر انسان روحانی و مانوی لذتوں کو درک کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم و جسمانیات کے کمالات کو حاصل کرے۔ جب تلک اس کو جسم و جسمانیات کے کمالات حاصل نہیں ہوگے، وہ روحانی کمالات کو درک نہیں کر سکتا۔ جناب یہ جو مقدمہ ہے، اس مقدمے کو آپ کی خدمت اقدس میں ایک آسان مثال کے ذریعے بیان کرتا ہوں تاکہ مطلب پہنچ جائے۔ ایک شخص ہے، وہ عاجز ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور شریعت کے مطابق کہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس کے اوپر واجب ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کو تمام کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا وظیفہ کیا تھا؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اس نے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، لہٰذا اس کی نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس کی نماز صحیح ہے۔ اس کی نماز اس کو کمال تک پہنچانے والی ہے یا کمال تک پہنچانے والی نہیں ہے؟ نہیں جناب، کمال تک پہنچانے والی ہے، چونکہ اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل کیا اور للہ نماز پڑھی ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لہٰذا اس کی نماز صحیح بھی ہے، اس شخص کو باکمال بنانے والی بھی ہے۔ لیکن کیا اس شخص کی نماز اس نماز کی کبھی برابری کر سکتی ہے جس کو اس کے صاحب نے کھڑے ہو کر پڑھا ہو، اور کھڑے ہو کر اسی خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھا ہو جس خضوع و خشوع کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے؟ جناب جواب آسان ہے کہ کبھی وہ بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز اس نماز کی برابری نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ خضوع خشوع دونوں کا برابر ہے، لیکن اس نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ چونکہ یہ عاجز تھا، یہ قادر نہیں تھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، اس وجہ سے اس کی نماز فضیلت میں اس کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کی برابری نہیں کر پائی۔ لیکن یہ کھڑا ہوتا بھی تو کیسے ہوتا؟ چونکہ اس کا جسم صحیح و سالم نہیں تھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے۔
لہذا جناب نتیجہ کیا نکلا کہ مانوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کا جسم صحیح و سالم ہونا چاہیے، انسان کا جسم مرض میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اگر آپ ان 3 مقدمات کو جمع کریں، پہلا مقدمہ کیا ہے کہ فقر کا تعلق جسم و جسمانیات سے ہے، حجت کا تعلق مانوی اور روحانی چیزوں سے ہے۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ فقر فقیر کو تمام تر سوچوں سے جدا کر کے فقط ایک سوچ پر مرکوز کر دیتا ہے کہ کس طریقے سے ضروریات زندگی کو پورا کیا جا سکے۔ جناب تیسرا مقدمہ کیا ہے کہ جب تلک انسان کا جسم سالم نہ ہو وہ کبھی مانوی کمالات کو کما حقہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جناب اگر ان تینوں مقدمات کو ہضم کر لیا جائے، اگر ان تینوں مقدمات کو سمجھ لیا جائے، ان کو پلس کر لیا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب جسم و ذہن پر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی شدت غالب آ چکی، جب انسان کی سوچ صرف یہ ہو کہ مجھے ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے، جب انسان کی سوچ میں اس کے سوا کوئی اور سوچ مؤثر ہی نہ ہو پائے، تو ایسا بندہ مومن گرچہ کہ مومن ہے، گرچہ کہ صاحب حجت ہے، گرچہ کہ حجت کو بیان کرنے کا ملکہ رکھتا ہے، حجت کو بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ صفت اس کے الفاظ کو حق کی ادائیگی سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ فقر اس کی زبان میں لکنت پیدا کر دیتا ہے، یہ فقر اس کی سوچوں کو ضروریات زندگی سے دوسری جانب دیکھنے سے عاجز بنا دیتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، فقر انسان کی زبان کو حق کے بیان سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے 2 بڑے سبب یہ ہیں کہ فقر کیوں انسان کی زبان کو حق کے بیان سے محروم کر دیتا ہے، کہ اگر بیان حق کرے گا، اگر حق کو بیان کرے گا، اگر برہان کا دلیل قاطع کا تذکرہ کرے گا، تو ضروریات زندگی سے محروم ہونے کا یا تو اس کو ڈر لاحق ہوگا کہ اگر میں نے حق کو بیان کر دیا تو جو ضروریات زندگی آ رہی ہیں ان سے بھی محروم کر دیا جاؤں گا، یا تو یہ ڈر لاحق ہوتا ہے، یا فقر کی شدت کی وجہ سے ذہن ایسا مضطرب ہو چکا ہوتا ہے، ذہن بے چین لہروں کی طرح موجوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے کہ حق کو بیان کرنے پر اس کی زبان قادر نہیں ہو پاتی۔ جناب پوری کی پوری وجہ کیا ہے کہ ضروریات زندگی کا خوف ہے، ضروریات زندگی کے خوف کی شدت زبان میں لکنت پیدا کر رہی ہے۔ لہٰذا اس کا علاج کیا ہے؟ ضروریات زندگی ہے نا، خالق نے پیدا کیا ہے، وہ خالق جو رازق مطلق ہے، جو رزاق ہے،
لہٰذا اس بیماری کا بہترین علاج کیا ہے کہ اللہ کی رزاقیت پر توکل کرے، اللہ کی رزاقیت پر اپنے ایمان کو قوی کرے۔ اگر اللہ کی رزاقیت پر توکل کر لیتا ہے، اگر اللہ کی رزاقیت پر ایمان قوی ہو جاتا ہے، تو بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر والا اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔